یہ بھی حکم دیا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا کہ عورت کا مال تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورت کمزور تھی تو کمزور کا مال ہمیشہ سے دبایا جاتا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ مت کھاؤ اس کا مال۔ اور یہ بھی فرمایا کہا کہ پہلے لوگ بیوی کو طلاق دے کے نا اس لیے روکتے تھے کہ مہر دینا پڑے گا تو اب لٹکا دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ان کو اس نیت سے روک کے مت رکھو کہ جو گفٹ تم نے ان کو دیے ہیں یا جو تم نے ان کو جو ہے وہ مہر وغیرہ دیا وہ ہڑپ کر جاؤ گے، اس نیت سے ان کو مت روکو، لٹکا کے مت رکھو، رکھنا ہے محبت سے رکھو، چھوڑنا ہے محبت سے چھوڑو تاکہ کہیں اور شادی کریں، اور جتنے پیسے ان کے بنتے ہیں ہینڈ اوور کرو، ان کے حوالے کرو۔ آج جہیز بھی کھا جاتے ہیں، اور دیکھو عدالتوں میں جہیز پہ پھڈے چل رہے ہوتے ہیں، مہر بھی کھا جاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عمدہ طریقے سے پیش آؤ۔ آپ کو اشکال ہوگا اللہ میری بیگم میں تو یہ بھی فالٹ ہے یہ بھی فالٹ ہے، تو اللہ چونکہ مردوں کی فطرت جانتا ہے اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان میں کوئی فالٹ نظر آئے گا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھی ہوں، تو تمہیں ایک فالٹ نظر آ رہا ہے، بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں اور تمہیں خیریں مل رہی ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دو۔ تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ دادا نے کسی سے عورت سے نکاح کیا ہو تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، سوتیلی ماں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس آیت میں نکاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، نکاح کا لفظ ہم بستری کے معنی میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے يَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جو آپ کی بیوی ہے، تو یہاں نکاح سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری۔ تو نکاح کا لفظ ہم بستری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایگریمنٹ کے معنی میں بھی، تو بہت سارے فقہاء اس طرف گئے یہاں نکاح سے مراد جمع ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا بھی اگر کر لے تو پھر اس شخص کا بیٹا اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے فقہاء نے پھر یہ استدلال کیا کہ ساس اور بہو میں اگر خدا نخواستہ سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو پھر اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ سسر اور داماد میں ساس اور داماد میں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ریلیشن ہو گیا تو پھر جو ہے یہ جو داماد ہے یہ اس ساس کی بیٹی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، جس کو حرمت مصاہرہ کے مسائل کہا جاتے ہیں۔ یہ خود سے فیصلہ نہ کریں، اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو گیا ہو تو کسی دارالفتہ سے کسی بڑے مفتی سے رجوع کرنا چاہیے، ان کو پوری تفصیل بتانا چاہیے، اس میں بعض دفعہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ کن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، کن سے نکاح نہیں کر سکتے، پوری تفصیل بیان کی، تمہاری مائیں تم پر حرام، بیٹیاں حرام، بہنیں حرام، پھوپھیاں حرام، خالائیں حرام، اور بھائی کی بیٹیاں حرام اور بہن کی بیٹیاں حرام، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی حرام، اور تمہاری بیوی کی مائیں جو ساس ہوتی ہیں وہ بھی حرام، اور تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی جو پہلے شوہر سے بیٹیاں ہیں وہ بھی ایک شرط کے ساتھ حرام ہیں، اور 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام۔ تو یہ پوری تفصیل اللہ نے بیان کی اور فرمایا کہ کوئی پہلے سے میرڈ عورت ہو اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، اور پھر احل لکم ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں مشرکین کے علاوہ، مشرک عورتوں کے علاوہ وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ سورت کا پارے کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ سمجھنے کی